بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے بادل کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے. اس وقت حال یہ ہوگا کہ شام کو آدمی مسلمان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہو جائے گا. اسے فتنے آئیں گے. اچھا، ایک بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال وہ نہ آ جائے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. اب دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، اس فتنے ایسے آئیں گے کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ایمان ایسے نکل جائے گا کہ اس کے پتہ بھی نہیں چلے گا اسے کہ ایمان نکل گیا. اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے نبی کے بعد نبوت ختم، نبوت کا دروازہ بند، ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر ہمارے سامنے آ کر کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں نبی ہوں تو ہم اس سے دلیل نہیں مانگ سکتے. دلیل مانگیں گے تو ہمارے ایمان کا مسئلہ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. آج دیکھو نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک مسئلہ اٹھائے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں. اچھا، اب لوگوں کا ہجوم دیکھو کہ بس فالو کر رہے، پیروی کر رہے. پتہ نہیں ان کو کچھ مال دیا جاتا ہے، عہدے دیے جاتے، ان کو کرسیاں دی جاتی ہے، ان کو نوکری لگایا، جاب لگایا جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. اب دیکھو یہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب مسائل تو یہاں ہی ہے کیونکہ یہاں مکس لوگ بس رہے ہیں. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں. ایک بات یاد رکھو، ہندوستان میں پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں. مکہ آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے. وہاں ان سے بیعت کریں گے اور ان کو بادشاہ بنائیں گے اس جگہ کے اوپر. یہاں نہیں، یہاں کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور یہاں جو بھی اگر کہتے ہیں امام میں حضرت مہدی ہوں، نہیں مانا جائے گا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں تشریف لائیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان یہ پہچانے جائیں گے. یہ شام جائیں گے، شام لشکر لے کر جاؤ، 70,000 یہودیوں سے مقابلہ ہوگا. 70,000 ویزا لے کر شام جاؤ، 70,000 یہودیوں سے مقابلہ کرنے. اچھا، یہی زمانہ چل رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. بہت دیر کی بات ہے. اس کے بعد دجال کو باب لد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں دینی معلومات کا ہونا ضروری ہے. ایک بات میں بیچ میں بتاؤں، دیکھو آج یہ یوٹیوب کے اوپر اتنے سب آئے ہوئے ہیں، خاموخواہ یہ سب چھوڑو. جو مشہور ہے، جانے جاتے ہیں، دیندار ہے، ان کے بیان سنو. اپنے اپنے علاقے کے علماء سے کانٹیکٹ میں رہو. یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر بھروسہ مت کرو میرے بھائیوں. یہ تو کیا ہے کہ لاتے ہیں ڈیبیٹ میں بھی کچھ پیسے دے دیے، 5-10 ہزار میں چلے آتے ہیں، ایمان کا ستیہ ناش کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے ایک دعا کرو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور موت دے تو ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا. بس یہ دعا کرتے رہو، ورنہ لوٹیرے ہمارے ایمان کو لوٹ جائیں گے نا تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ میری آپ کی سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرے.